ڈے ریڈرز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان اسپیشل اور یوٹیوب اسپیشل ناول لے کے آئی ہوں جو آپ کو صرف ہمارے چینل پہ ملے گا۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، تو چلے ہم ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج وہ 10 سال بعد اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ جس وجود کی وجہ سے وہ اپنے ملک سے اتنا دور چلا گیا تھا، اس کا سوچتے ہی آج بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غصہ آتا تھا۔ اس ایک وجود کی وجہ سے وہ اپنوں سے اتنی دور رہا تھا، صرف اس کی وجہ سے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنوں کو چھوڑ کر ایک انسان کی خاطر دور نہیں جائے گا، کیونکہ اب وہ مجبور لاچار سالار نہیں تھا۔ اس کے باپ نے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرے بیٹے نہیں۔ آج وہ اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ آج اسے کسی بھی چیز کی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے وہ باپ کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اب اس کا اپنا بزنس تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، اب اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ واپس آیا تو صرف اپنی ماں اور بہن کی خاطر۔ باپ کو تو شاید اسی لڑکی کی پرواہ تھی جو ان کے لیے ان کے بیٹے سے بڑھ کر تھی۔ آج منت مینشن میں ہر طرف گہما گہمی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے بڑے صاحب کے آنے کی خوشی میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ گھر کے ملازمین کی بھی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم کو تو جب سے پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کے پیر تو خوشی سے زمین پر ٹیکے نہیں رہے تھے، اور منت جس کے نام پر یہ منت منزل بنائی گئی تھی، وہ کچھ پریشان سی تھی۔ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بڑی سی منزل منت کے نام پر ہی بنائی گئی تھی۔ اس کے چچا اس سے اس قدر محبت کرتے تھے، کبھی اپنی بیٹی اور اس میں فرق نہیں کیا۔ جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تو یہ گھر 2 بھائیوں کا تھا، اور بڑے بھائی منت کے بابا تھے اور چھوٹے بھائی سالار کے بابا تھے، اور گھر کا نام دونوں بھائیوں نے سوچ کر منت مینشن رکھا تھا، کیونکہ منت گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور ہر ایک کو عزیز بھی تھی۔ ایک حادثے میں منت کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اب اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا چچی نے کبھی بھی اسے محسوس ہونے نہیں دیا کہ ان کے لیے غیر ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی اسے پالا۔ شگفتہ اور علی صاحب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا سالار اور دوسری بیٹی منسا، اور منت دونوں ہم عمر تھیں، اس لیے دونوں کی بنتی بھی بہت زیادہ تھی۔ شگفتہ بیگم نے کبھی بھی اپنے دونوں بچیوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ان کو اپنی دونوں بچیاں ہی بہت زیادہ عزیز تھی۔ علی صاحب کسی کے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ آج ان کا بیٹا آنے والا ہے۔ ان کا دل بھی ترس گیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو باتیں اور جو کام وہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد ان کا غصہ ہونا بھی بنتا تھا۔ شگفتہ بیگم کی ایک اکلوتی بہن تھی جس کا بیٹا تھا مجتبیٰ۔ وہ اکثر اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بھی اس گھر میں ایک فرد کی طرح ہی تھا، کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ دل میں ہی منت کو چاہتا تھا، اور بھی یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت تھی جو اس سے وہ ناواقف تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا، لیکن اب تو وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ محبت میں بہت آگے نکل گیا تھا، واپسی اب ناممکن تھی۔ تیاروں میں کب وقت گزرا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور آخر کار شام میں مینشن کے سامنے گاڑی رکی تھی، اور اس میں سے ایک 6 فٹ 5 انچ کا انسان نکل کر باہر آیا، جس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سادہ سی بلیک شرٹ اور ساتھ بلو جینس میں بکھرے بال جو ماتھے پر پڑ رہے تھے، بازو کو فولڈ کیے وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کندھے پر بیگ ڈالے، بیگ کو دوبارہ کندھے پر ٹھیک سے کرتے ہوئے اندر کی جانب بھاری قدم بڑھا چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا تھا، شاید چہرے پر چھائی سنجیدگی سے مزید دلکش بناتی تھی۔ وہ خود کو ہر امتحان کے لیے تیار کر کے آج واپس منت مینشن میں آیا تھا۔ اس نے چہرہ پر اٹھا کر سامنے لکھے بڑے سے الفاظ کو دیکھا جہاں پر منت مینشن لکھا ہوا تھا۔ منت منہ میں ہولے سے بڑبڑایا اور اسے ایسا لگا جیسے منت کا نام لیتے ہی اس کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ منہ جو پہلے ہی خراب تھا، منت کا نام لیتے ہی مزید خراب ہوا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا، دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے بڑے بڑے قدم لیتا اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، اور وہ معصوم آنے والے خطرے سے انجان کھڑکی کے پاس کھڑی اوپر سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی جہنم بنانے کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ منت کی عمر 18 سال تھی، جب کہ سالار کی عمر 32 سال تھی۔ منت کو دیکھ کر معصوم سی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ بہت نازک سے پلی بڑھی تھی، کسی نے اس سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اسے اونچی آواز میں بات کرتا تو وہ گھبرا جاتی، اس لیے جب اس کے ماں باپ زندہ تھے تو انہوں نے بھی اسے ہمیشہ پیار سے ہی بات کی تھی، اور اب اس کے چچا چچی نے بھی اسے نازوں سے ہی پالا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی مخالفت انہوں نے مول لی تھی، لیکن اس یتیم بچی پر انہوں نے آنچ بھی آنے نہیں دی تھی، اور کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ بھی بہت زیادہ اداس اور چپ رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب اس کے دل میں بھی اپنے چچا چچی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی سے پالا تھا۔ منت اوپر کھڑی ہوئی تھی، اس نے نیچے کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہ انسان کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتا تھا، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ تھا ہی ایسا
जैसा, लेकिन न जाने क्यों मन्नत को इसे देखते ही खौफ सा महसूस हुआ था। वो घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले इसकी माँ इसके गले लगकर रोई थी। शगुफ्ता बेटे के गले लगते ही फूट-फूट कर रोने लगी थी। वो इतना रोई कि सलार के लिए इनको सँभालना मुश्किल हो गया और अपनी माँ की हालत देख के उसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई और साथ गुस्सा भी आया, इस वजूद पर जिसकी वजह से वो अपने घरवालों से इतना दूर रहा था। पास ही इसके मिंसा भी खड़ी हुई थी, जो आंखों में नमी लिए अपने भाई को देख रही थी। वो कितनी बड़ी हो गई थी, जब वो इसे छोड़कर गया था तो वो छोटी सी थी। इसने हाथ के इशारे से उसे आगे बुलाया और जल्दी से इसके सीने से लगी। भैया बहुत बुरे हैं आप, हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है आपको। आप एक बार भी आपने नहीं सोचा कि हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे, और आप इतनी दूर चले गए और इतने सालों बाद आज आप घर वापस आए हैं। मिंसा ने इसके गले लगते हुए शिकवा शिकायत करनी शुरू कर दी थी। बस मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, अब आ गया हूं ना। अब मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके सर पे के बालों पर बोसा देते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। फिर अपनी माँ के आँसू साफ किए। अच्छा अम्मी यार, ऐसा तो ना करें, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं फिर वापस चला जाऊँगा। जब शगुफ्ता बेगम के रोने में कमी ना आई तो उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। इस पूरे टाइम में वो पहली बार मुस्कुराया था, जिससे इसका डिंपल भी नुमाया हुआ था। मिंसा ने गौर से देखा अपने भाई को, जो पहले से ज़्यादा हैंडसम होकर वापस आया था, और उसके गाल पर पड़ता डिंपल इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। कोई भी इसके डिंपल को देखता तो इसको अपना आप इसमें डूबता हुआ महसूस होता। खबरदार, अगर तुमने वापस जाने की बात की, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, इसकी माँ ने घूरते हुए इसके सीने पर हल्की सी चपड़ लगाते हुए कहा था। जो अब खुलकर मुस्कुराया था, इसने इर्द-गिर्द देखा, इसकी नज़रों का मतलब समझकर इसकी माँ के चेहरे के तासुरात भी थोड़े संजीदा हुए थे। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका इशारा जिस तरफ था वो अच्छे से समझ गई थी। वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कुछ देर में वापस आ जाएँगे। अपने शौहर का बताते हुए इसने अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासुरात एकदम से सीरियस हुए थे। वो इनसे खफ़ा था, वो अपने बाप से खफ़ा था। इतनी जल्दी इन्हें माफ़ करने वाला नहीं था। जितनी मुश्किलात इसने खुद बर्दाश्त की थी, वो सिर्फ़ अपने बाप की ज़िद की वजह से की थी, तो इतनी जल्दी उनको माफ़ करना नहीं चाहता था। इसने गहरा साँस लेते हुए इसने पहले खुद को पुरसुकून किया। मैं घर को देख रहा था, इसने बात को फ़ौरन बदला, और आपने मेरा कमरा तैयार करवा दिया ना, मैं बहुत थक गया हूँ, पहले मैं थोड़ा आराम करूँगा। इसके बाद फिर मिलकर आप लोगों से बातें करूँगा, और मैं आप दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाया हूँ। सलाह ने अपनी माँ को देखते हुए कहा था, क्या इसके बारे में नहीं पूछोगे? इस घर में एक और वजूद भी है जो आज तक तुम्हारे नाम पर बैठा हुआ है। इससे पहले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाता, अपने माँ के अल्फाज पर इसके कदम जंजीर हुए थे। अम्मी, इस घर में सिर्फ़ 2 लोगों के लिए मैं आया हूँ, एक आप और दूसरी मेरी बहन। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ किसी से भी कुछ भी लेना-देना नहीं है, ना ही मेरा किसी और से कुछ ताल्लुक है, तो आप प्लीज़ किसी गैर के मेरे सामने बात करके मेरा मूड ऑफ मत करें। सलार ने बेहद रूखे लहजे में कहा था। सलार, वो कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है, और तुम उसे गैर कैसे कह सकते हो? मन्नत के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ सुनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बेशक सामने इनका बेटा मौजूद था, लेकिन मन्नत को भी उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। और इस बेचारी का कसूर ही क्या था? इसका तो कोई कसूर ही नहीं था। वो मासूम तो किसी के पास जाती तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती। लेकिन न जाने इनके बेटे को इस मासूम सी बच्ची से क्या मसला था। अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ वो आए हुए, और आपने अपनी शहीदी की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, इसकी तरफ़दारी करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसने मुड़कर अपनी माँ को देखते हुए बेहद संजीदगी से कहा। ये कैसी बातें कर रहे हो सलार? ये तुम्हारा अपना घर है, लेकिन वो भी इस घर की फ़र्द है। वो तुम्हारी कज़न होने के साथ-साथ तुम्हारी बीवी भी है। बस माँ, मैंने कह दिया ना, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ना ही वो मेरी बीवी है। मैं दोबारा इस बात को दोहराना नहीं चाहता। वो अपनी बात कहते हुए बिना अपनी माँ की बात सुने अपने कमरे की जानिब चला गया था। मिंसा ने परेशानी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो खुद गहरा सांस लेकर रह गई थी। इनको लगा था कि हो सकता है इनका बेटा बदल गया हो, लेकिन वो तो मज़ीद बदगुमान होकर वापस आया था। अगर वो सच कहें तो अब इनको मन्नत की फ़िक्र सताने लगी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी इनके शौहर क्या सोचे बैठे हुए हैं। उन्होंने एक ही शर्त पर सलार को घर वापस आने की इजाज़त दी थी कि वो आकर मन्नत की रुखसती करवाकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारेगा। लेकिन ये बात शगुफ्ता ने अपने बेटे को नहीं बताई थी। जब इसने आने का कहा तो उसकी माँ ने कहा कि तुम ज़रूर आओ, क्योंकि तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा गुस्से का तेज़ था तो अली साहब भी फिर इसके बाप थे। उन्होंने ये शर्त रख दी थी। वो एक तरह से मन्नत को सिक्योर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर इनका कुछ हो जाए तो इनके बाद वो दर-बदर की ठोकरें खाती रहे, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शगुफ्ता ने अपनी बेटी की परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए इसे हौसला दिया था, और खुद भी गहरा सांस लेते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। जब से सलार वापस आया था, मन्नत को अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। वो खिड़की से ही इस इंसान को देख चुकी थी, और उसे देखते से खौफ सा महसूस हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, इसलिए वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। शगुफ्ता ने दरवाज़ा नोक किया और अंदर गई, जहाँ पर वो बेड पर बैठी हुई थी। मासूम से चेहरे पर बेतहाशा फ़िक्र लिए वो अपनी चाची को देख रही थी। गोल्डन बाल जो कंधों तक थे, ब्लू बड़ी-बड़ी आँखें, छोटी सी नाक, खूबसूरत से भरे-भरे होंठ और गुलाबी गाल जो हमेशा ही गुलाबी रहते थे। वो सफ़ेद शफ़ाफ़ रंगत, मासूम और पतली सी वो
किसी पर भी अपना जादू चलाने का हुनर रखती थी। वो इस कदर मासूम थी कि अगर कोई एक बार इसे देखता तो दोबारा देखने पर मजबूर हो जाता। इसका लहज़ा बहुत धीमा था, वो बहुत ही धीमे लहज़े में बात किया करती थी। लेकिन इस वक़्त शगुफ्ता ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी। वो जल्दी से इसके करीब आई थी। "क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतनी परेशान क्यों हो? तुम बाहर क्यों नहीं आई? क्या सारा दिन कमरे में रहने का इरादा है?" उन्होंने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए पूछा था, जो उनकी गोद में सर रख के जल्दी से लेट गई थी। "चाची जान, मुझे बहुत डर लग रहा है।" वो बहुत ही धीमे लहज़े में बोली थी। वो तो शगुफ्ता बेगम के करीब बैठी हुई थी, इसलिए वो इसकी आवाज़ सुन चुकी थी। क्या मतलब, किससे डर लग रहा है? उन्होंने परेशानी से पूछा। वो वापस आ गए हैं ना? वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं और मुझे पसंद भी नहीं करते, मन्ना ने कहा तो वो बात को समझते हुए गहरा सांस भर गई। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हम पर भरोसा है ना? उन्होंने मैं पूछा तो मन्ना ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। तो चलो मेरी बच्ची, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ। खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहती ही मुस्कुराकर खड़ी हो गई थी और ये सुनते ही मन्नत में भी हिम्मत पैदा हुई थी। वो उठकर वॉशरूम में चली गई ताकि चेंज कर सके। इसने डार्क मैरून कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, गले में दुपट्टा डाले बिना किसी मेकअप के वो कमरे से बाहर निकली। मेकअप की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी, गाल तो उसके वैसे ही सुर्ख रहते थे, होंठ भी हल्के सुर्ख माल थे, बड़ी सी ब्लू आंखें जिनमें हमेशा मासूमियत रहती थी और बालों की इसने ऊंची सी पोनी की हुई थी जो बार बार लहरा कर कभी इसके दाएं कंधे पर आती तो कभी बाएं कंधे पर। दुपट्टा इसने गले में डाला हुआ था, इस कलर में वो बहुत हसीन लग रही थी। इस पर तो सारे कलर ही बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन डार्क कलर की तो अपनी ही बात थी। अली साहब वापस आ चुके थे और डाइनिंग टेबल पर सरबराही कुर्सी पर बुरशमान थे। इनके दाएं जानिब सलार बैठा हुआ था, जिसने आकर अपने बाप को मुखातिब करने की कोशिश बिल्कुल भी ना की थी और उन्होंने भी इसको बिल्कुल भी नहीं बुलाया था। शगुफ्ता बेगम ने बाप बेटे के रवैये को देखा और अफसोस से नफ़ी में सर हिला दिया। मिंसा सलार के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। इतने में मन्नत भी चली आई थी डाइनिंग टेबल पर। जैसे ही वो वहाँ पर आई, एकदम से न जाने क्यों सलार को क्या हुआ, इसने सर उठाकर ऊपर देखा और सामने मासूम से चलती हुई आती गुड़िया को देखकर एक पल के लिए तो वो हैरान और परेशान से देखता रह गया था। जब वो यहाँ से गया था तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, मासूम सी बच्ची थी। इस वक्त भी वो बहुत मासूम थी, लेकिन अब तो शायद जवानी में कदम रखती इसकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। इससे पहले कि वो दूसरों की नज़रों में आता, इसने फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका ली थी और अपने दिल को डपटा कि वो क्या कर रहा था। मन्नत ने आते ही अपनी मीठी सी आवाज़ में सबको सलाम किया था, जिसका सबने खुशदिली से जवाब दिया। अली साहब ने जो संजीदा चेहरा लिए बैठे हुए थे, मन्नत को देख कर उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे। पर कैसी हो बेटा? बैठो, जल्दी से खाना खाओ, उन्होंने प्यार से कहा। शगुफ्ता के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो सलार के सामने बैठी हुई थी। अब वो बैठ तो गई थी, लेकिन अचानक इसकी नज़र सलार पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो हड़बड़ा गई थी। वो भी सही देख रहा था, इसकी आंखों में ऐसा कुछ ज़रूर था कि इसकी सुर्ख आंखें मन्नत को अपने रूह में उतरती हुई और सराहित करती हुई महसूस हुई थी और जल्दी से अब अपनी प्लेट पर झुक गई। जितनी देर वो वहाँ बैठी रही, से सामने मौजूद सलार की नज़र अपने जिस्म के आर पार जाती हुई महसूस हुई थी। वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो रही थी। वो कभी अपने दुपट्टे को ठीक करती तो कभी कुछ करती। इसकी हालत से महफूज होते हुए वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया था। शायद ये मुस्कुराहट इसलिए थी कि जैसा इसने सोचा था वो तो इसके बिल्कुल ही बरक्स थी। इसे लगा मन्नत थोड़ी बहादुर बन गई होगी, लेकिन वो तो इसकी सोच के बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। वो पहले से ज़्यादा डरपोक हो गई थी। वो इस पर आसानी से अपना कब्जा जमा सकता था, इसे डरा धमका सकता था, इसे अपनी मर्जी करवा सकता था। यही सोच कर वो मुतमिन हुआ और दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गया था। शगुफ्ता बेगम अपने लाडले से पूछ लें कि रुखसती कब चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे दूँ, फिर मैं अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी सोच रहा हूँ। इसकी भी शादी की उम्र होती जा रही है। वो जो डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, शगुफ्ता बेगम से अली साहब ने कहा था, जो एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो तो इस बात को बिल्कुल ही भूल गई थी। बेटे के आने की खुशी में वो इस बात को बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, घर में दाखिल होते सलार के कानों ने भी ये बात सुनी थी। रुखसती, इसे कुछ समझ में नहीं आई थी कि किसकी रुखसती की बात हो रही है। अम्मी, इसने अपनी माँ को देखते हुए पूछा, जिनके चेहरे का रंग एक पल में पीला हुआ था। वो बेटा, उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोली थे जब अली साहब बोल पड़े थे, मन्नत को तुम्हारे साथ रुखसत करना है। तुम बता दो कि कब वलीमा रखना है ताकि ये फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकें। अली साहब का रुख अब सलार की तरफ था। जब से वो आया था, बाप बेटा अब एक दूसरे से मुखातिब हुए थे। और आपको किसने कहा कि मैं रुखसती चाहता हूँ? और आपको किसने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बेवकूफ़ के साथ गुजारूंगा? पहले भी आपने ज़बरदस्ती मेरा निकाह इससे करवा दिया था, मुझे धमकी देकर, और उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया। और अब 10 साल बाद मैं जब वापस आया हूँ तो आपकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। मुझे इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, बहुत जल्द मैं उसे तलाक दे दूंगा। सलार ने गुस्से से कहा और उनकी ये बात सुनते ही अली साहब गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने की? जानते भी हो वो कौन है? बीवी है तुम्हारी। कुछ तो शर्म और लिहाज कर लो। इतना पढ़ लिखने के बाद भी तुम्हें ज़रा भी अकल के नाम की चीज़ नहीं है। क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई का जब बीवी की इज्जत ही नहीं करनी आती? वो गुस्से से दौड़ रहे थे। शगुफ्ता बेगम भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी।
وہ بیوی جسے آپ نے زبردستی میرے پلے باندھ دیا۔ میں نے کہا تھا آپ مجھ سے اس کا نکاح کروائیں، آپ نے اپنی ضد پر زبردستی سے میرے پلے باندھ دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں وہ میری بیوی ہے۔ جب وہ میرے پسند کی بیوی ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں اس کی پرواہ کروں؟ اور جس لڑکی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جس لڑکی کی وجہ سے میں باہر ملکوں میں دھکے کھاتا رہا، جس لڑکی کی وجہ سے میں اتنا بے سکون رہا، آپ کو لگتا ہے کہ اب میں سب کچھ جب کچھ بن گیا ہوں، اپنا بزنس میں نے سٹارٹ کر لیا ہے، تو آ کر آپ کی چہیتی کو بھی بنا کچھ کہے قبول کر لوں گا اور خوشی سے اپنی زندگی گزاروں گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرام سے آ کر اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جاؤں، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، رخصتی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بھی ایک دم غصے سے داڑا تھا۔ آج دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے سامنے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ان کا ہاتھ اپنے دل کی جانب گیا تھا۔ ان کے قدم فوراً سے لڑ کر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے، سلار نے جلدی سے ان کو تھاما۔ ایک دم سے اس کے چہرے کے بھی تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ برا کیا، لیکن اس کے باپ کے ساتھ کچھ برا ہو ویسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بیٹا اپنے باپ کا جواب سنے جو شاید بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھے، ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جلدی سے باہر کی جانب لپکا۔ شگفتہ بیگم تو ایک دم سے بوکھلا گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ علی صاحب کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے 10 منٹ کے اندر ان کو اسپتال لے کر پہنچا، اور پھر جب وہ باہر چکر لگا رہا تھا، جب تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ آپ ان کو ٹائم پر لے آئے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور آپ تھوڑا سا بھی دیر کر دیتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس کے کندھے ایک دم سے جھکے تھے۔ کیا میرے پاپا ٹھیک ہیں؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ جی بالکل، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی تو وہ آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، اور رات تک ان کو گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شگفتہ نے بھی ان کی باتیں سن لی تھی۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جلتی ہوئی سلار کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سلار تم میرے بیٹے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن اندر موجود جو شخص ہے نا، وہ میرا شوہر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ شادی کے بعد شوہر اور بچے ہونے کے بعد بچے ہی عورت کا سب کچھ ہوتے ہیں، اور آج اپنے بچے کی خاطر میں اپنے شوہر کو کھو دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو، آخر منت میں برائی ہی کیا ہے؟ اچھی خاصی ہے، خوبصورت ہے، پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو۔ تمہارا باپ بس یہی چاہتا تھا کہ تم اسے نکاح کر لو۔ جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوگی تو وہ بس یہی چاہتے تھے کہ کل کو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں ہو، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ تم نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا کہ تمہارے باپ نے غصے میں تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور تم بھی غصے میں ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ گھر سے باہر نکالنا ان کی غلطی تھی، لیکن ملک چھوڑ کر جانا وہ تمہاری غلطی تھی۔ تم غصے میں ملک چھوڑ کر گئے تھے، تم نے در بدر کی ٹھوکریں اپنی مرضی سے کھائی ہیں۔ تم چاہتے تو واپس آ کر اپنے باپ سے معافی مانگ سکتے تھے، وہ تمہارا باپ تھا۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکے؟ میں مانتی ہوں کہ تم نے باہر بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، باہر کی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آج سے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر واپس آئے ہو تو یہ تمہاری اتنی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج تمہیں ایک بہترین بزنس مین بنا دیا۔ لیکن تمہارے بابا ہمیشہ تمہارا خیال رکھتے تھے، وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ تم باہر تھے لیکن ہمیشہ وہ تمہارا خیال رکھتے تھے، اور تمہاری خبریں لیتے رہتے تھے کہ تم کس حال میں ہو، کیسے ہو، اگر تم کبھی پریشان بھی ہو تو تمہاری مدد کر سکیں۔ اور آج تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر کو کھونے والی تھی۔ پلیز آئندہ ایسی بھی کوئی حرکت نہ کرنا کہ اپنے شوہر کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کو بھی کھونا پڑے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ زور سے مٹھیاں بیچ گیا تھا، اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے ہی چلا گیا۔ علی صاحب گھر واپس آ گئے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک تھے، اور آتے ہی شگفتہ بیگم نے جو ان کو خبر سنائی تھی وہ سنتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے۔ شگفتہ نے بتایا کہ سلار رخصتی کے لیے مان گیا ہے، اور یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئے تھے۔ سلار نے بہت سوچا تھا، وہ ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو وہ اپنے باپ کو کھو دے گا، اور ایسا وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو کیوں نہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسے ہی اپنے پاس رکھ کر وہ تکلیف دے، اور اسی لیے اس نے رخصتی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ پھر کیا تھا، علی صاحب جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اگلے 2 دن میں ہی سارا انتظام کر لیا، اور 2 دن کے بعد کی ہی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی۔ سلار بالکل ہی خاموش تھا۔ منت کو جب یہ بات پتہ چلی وہ بھی انکار نہیں کر سکی۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ کچھ بھی کہہ کر ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منسا تو بہت زیادہ خوش تھی، ہر طرف تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب منت خوبصورت سے لائٹ گرین سے کلر کی میکسی میں پور تک سلار کے لیے سجی سبری تھی۔ سلار نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، اور جس میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شادی میں آئی ہوئی لڑکیاں تو بار بار منت کو رشک کر رہی تھی، اور کبھی سلار کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ رخصتی میں مشتبہ بھی آیا تھا۔ اس کو تو جب سے پتہ چلا کہ منت کی رخصتی ہے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے بتایا کہ منت کا نکاح سلار سے 10 سال پہلے ہو چکا تھا، اور یہ سنتے ہی وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے کمرے کی ساری چیزوں کو توڑ دیا تھا۔ اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ منت اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اس نے تو بہت کچھ سوچا تھا اس کے بارے میں، محبت میں بہت آگے نکل آیا تھا۔ پیچھے کی واپسی ناممکن تھی۔ نہیں، میں منت کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، اس منت
صرف میری ہے۔ مجتبیٰ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ بہت آگے نکل گیا تھا، وہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی، اس لیے وہ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح منت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہال میں دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سنجیدگی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سامنے اٹھی تھی، جہاں وہ ایک طرف شگفتہ بیگم اور دوسری طرف علی صاحب کا ہاتھ تھامے نظریں جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی گھبراہٹ کو وہ دور سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ جو لوگ پہلے منت کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، لیکن اب اسے دیکھنے کے بعد وہ سالار کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی۔ وہ نازک سی معصوم سی گڑیا لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ وہ پہلے ہی خوبصورت تھی، اور بیوٹیشین نے جب اسے فل میک اپ کیا تو وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے تو سالار بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر شاکڈ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے اسٹیج کی جانب آئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے منت کا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا تھا، جس نے خود ہی اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کے سینے سے لگتی ہوئی بچی تھی۔ سالار کو اپنے بےحد قریب دیکھ کر اس کی جان پر بنی تھی۔ چونکہ اس کا نکاح کافی چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا، اس لیے صبح میں ہی ان دونوں کا نکاح دوبارہ کروا دیا گیا تھا۔ منسا تو اپنی بھابھی کو دیکھ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ علی صاحب اور شگفتہ بیگم سے اسٹیج پر بٹھانے کے بعد انہیں دعائیں دیتے وہاں سے اتر کر چلے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان بھی آنے لگے تھے۔ مہمانوں سے وہ تھوڑا فارغ ہوا تو اس نے جھک کر منت کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے کان میں وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے اسے مزید کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا، اور اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اندر تک سرشار ہوا تھا۔ منت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار مزید کچھ کہتا، سامنے سے آتے مجتبیٰ اپنے تاثرات کنٹرول کیے اسٹیج پر آیا تھا، اور آتے ہی اس نے سراسر سالار کو اگنور کیا اور منت کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ اور مجتبیٰ کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم سے سر اٹھا گئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی آپس میں بہت اچھی تھی، اس لیے منت کو وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے بہت اچھا دوست مانتی تھی، لیکن وہ تو اس سے محبت نہیں عشق کر بیٹھا تھا۔ مجتبیٰ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس وقت وہ سالار کے ساتھ بیٹھی ہوئی سے کس طرح کی لگ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ابھی سالار کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ سالار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا، اور پھر حیرانگی سے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی چھوٹی سی اپنی بیوی کو، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور شاید کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سین بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مجتبیٰ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سالار نے منت کی نازک کلائی کو تھاما تھا۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد تم اس سے بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ اور اگر تم مجھے اس سے بات کرتی ہوئی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلا حکم اسے سناتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں مجتبیٰ سے بات نہ کرتی؟ وہ تو اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ پھر کندھے اچکا گئی، کیونکہ وہ اس کی بات ماننے والی بالکل بھی نہ تھی۔ یہاں اس کے ساتھ بیٹھتے تھوڑا ڈر بھی اس کا کم ہوا تھا۔ منت کو پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سالار یہ سب چاہتا تو نہیں تھا، لیکن پھر خاموش ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اور بہن بہت دل سے یہ سب کر رہے ہیں، تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتی تھے۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب سالار کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ نکالے اس انسان کا انتظار کر رہی تھی جس نے اسے سب سے پہلے یہی کہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کیا ایسے ان کی پوری زندگی گزر جائے گی؟ وہ بہت معصوم تھی، ان سب باتوں کی اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن ابھی تک وہ سالار کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہوش میں آئی تھی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دروازہ کھولے اندر وہ آیا تھا، اور آ کے اس نے اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر پھینک دیا تھا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی مجھے سب پسند ہے، اور نہ ہی تم میری پسندیدہ بیوی ہو جو میں تمہیں اس طرح دیکھوں، تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں منہ دکھائی دوں۔ اس لیے جلدی سے تبدیل کر آؤ، میں تمہیں اس ویلے میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ سالار نے اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اس روم میں اسے دوبارہ دیکھ کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے بہک جائے۔ منت نے تو جلدی سے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنا رخ موڑ چکا تھا، اور اب وہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی اتار رہا تھا۔ منت کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سالار نے گہرا سانس لیا تھا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لی وہ جب باہر آئی تو وہ سالار پورا بیڈ پر پھیل کر سویا ہوا تھا، اور وہ پریشان سی کھڑی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مٹوڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اسے پوچھے کہ وہ کہاں سوئے۔ اسے ایسے ہی کھڑے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ سالار جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا ہوا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ باہر آ چکی ہے اور وہ کھڑی ہے۔ اب کیا پوری رات میرے سر پر کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے وہ غصے سے دھاڑا تھا جو ایک دم سے خوف سے کپکپا گئی تھی۔ وہ میں کہاں سوؤں؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آواز سن کر، اس کی معصومیت دیکھ کر سالار کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس معصوم کے ساتھ غلط کر رہا تھا؟ لیکن اس نے بھی تو اتنا کچھ برداشت کیا تھا۔ میرے سر پر سو جاؤ، اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں کیسے؟ بے ساختہ منت کی زبان سے نکلا تھا،
وہ اس کے گھورنے پر جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کرے۔ سامنے صوفہ نظر آ رہا ہے نا، وہاں جا کر سو جاؤ۔ اس نے کہتے ہی دوبارہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا، لیکن وہ صوفہ تو بہت چھوٹا ہے، میں وہاں کیسے سوؤں گی؟ اس کی آواز ایک بار پھر سے بھر آئی تھی۔ اس بار وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سالار کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا اور اسے بازو سے تھامے خود کے قریب کیا۔ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہاں جا کر سو جاؤ، اگر نہیں سونا تو کہیں پر بھی جا کر سو جاؤ، لیکن میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ غصے سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا، وہ ایک دم سے لڑکھڑائی تھی، پھر آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سر جھکائے جواب دیا، میں نے تمہیں کہا ہے باہر جانے کو۔ میں نے کہا ہے تم اس کمرے میں سو جاؤ، اور وہ صوفے پر پڑا ہوا ہے نا، وہاں جا کر تم سو جاؤ۔ سالار نے دوبارہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، اس پر میں نہیں آ سکتی۔ اس بار اسے بھی غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ اتنی بڑی زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں بھی سو جاؤ، اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کہتے ہی جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اور وہ پھر بے بسی سے کھڑی ہو کر آنسو بہانے لگی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ پوری رات اس نے جاگتے سوتے ہی گزاری تھی۔ اب بھی وہ صوفے پر سر رکھے بیٹھنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب سالار صبح اٹھا تو اس کی سب سے پہلے نظر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نئی نویدی دلہن پر پڑی تھی، تو اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے پر آتے تو کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اس نے اتنا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن فوراً خیالات کو جھڑک کر اپنے جگہ سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آیا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ہی اس کے پاس بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو سوتے ہوئے جاگنے سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بے خیالی میں اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کی خمدار مڑی ہوئی خوبصورت پلکیں، گلابی ہونٹ، ہلکے سے سرخ مال گال، گولڈن کلر کے بال، اور اوپر سے اس کی سفید رنگت، وہ مکمل طور پر سراپا حسن تھی۔ اس کے حسن میں وہ کھونے لگا تھا۔ وہ اپنا سر اس کے چہرے کے قریب لے گیا اور انجانے میں اس کے ہونٹ اس کے گال سے ٹکرائے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، وہ بس اس کے ذہن میں کھو گیا تھا۔ یہ سب کرتا چلا گیا، لیکن جیسے اس کے ہونٹ منت کے نرم گال کے ساتھ مکس ہوئے تو اسے ایک دم سے جھٹکا لگا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس سے پیچھے ہوا، جیسے اس نے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ یہ میں کیا کرنے چاہ رہا تھا؟ خود کو کوستے ہوئے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے دوبارہ غلط نظر ڈالے کمرے سے نکل گیا۔ منت کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ پوری رات کبھی ادھر تو کبھی ادھر سوتی رہی تھی، اور اب ایک جگہ پر مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کے اس نے شکر ادا کیا۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کرتے ہی اس نے سکون محسوس ہوا تھا۔ پھر نہ جانے کہ اس کی کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ نہیں چلا۔ شگفتہ بیگم نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے وہ اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا صبح ہی باہر جا چکا ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہ چھیڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اسے کچھ بھی کہا تو وہ بھڑک کر ان کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ فی الحال تو اپنے باپ کی حالت کے مد نظر رخصتی کروا چکا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد اب منت خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب سے پہلے فریش ہوئی اور پھر ریڈ کلر کی شلوار قمیض پہنی، گلے میں بلیک کلر کا دوپٹہ ڈالے باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر شگفتہ بیگم تو اس کی بلائی لینے لگی تھی، جو اس رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی صاحب گھر پر نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ بیگم کچھ کہتی، مصطفیٰ کی آواز پر انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بیٹا تم بھی آگے آ جاؤ، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، مل کر لنچ کرتے ہیں، آ جاؤ تم بھی، انہوں نے اب منت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تو اس نے آ کے سب سے پہلے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سالار اور علی صاحب کے علاوہ وہ تینوں گھر پر تھی، اور اب مصطفیٰ بھی آ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں دیکھا اور اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر اس میں ایک پل کے لیے کھو گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی! اس کا مکمل حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہر انداز میں خوبصورت تھی، مصطفیٰ کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انسان محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا، اس لیے سوائے منت کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا تو اسے کوئی شرمندگی نہیں ہونی تھی۔ وہ لوگ بیٹھ کر لنچ کرنے لگے تھے۔ شگفتہ نے سالار کے بارے میں منت سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کی چچی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ لنچ کے بعد شگفتہ بیگم تو ٹیبل کو سمیٹنے لگی تھی، اور وہ تینوں اٹھ کر باہر گارڈن میں آ گئی تھی۔ منسا کو ایک ضروری کال کرنی تھی اپنے فرینڈ کو، اس لیے وہ اٹھ کر وہاں اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مصطفیٰ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منت کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے گہرے لہجے میں منت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو بار بار ہوا کی وجہ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟
کیا تم سلار کو پسند کرتی ہو؟ اس کے سوال پر ایک دم سے منت کا مسکراتا ہوا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سلار کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی تھی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ سرخ آنکھوں سے کھڑا مجتبیٰ کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجتبیٰ اس کی بیوی کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم پھر سے بولا تو اس بار تو وہ خوف سے منت کپکپا گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجتبیٰ نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا۔ میں تم سے نہیں، اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہوں۔ سلار کا رخ اب منت کی طرف تھا، جو ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اس کے بعد جواب دینے کو کچھ نہ تھا، اس سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سلار کے سامنے آتے ہی اس کی زبان تو ویسے ہی کنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تم اندر چلو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے منت کو کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی اور مجتبیٰ کھا جانے والی نظروں سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی میری بیوی کے قریب رہنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ اس کے طنز پر مجتبیٰ نے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ بیوی؟ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا۔ ویسے سلار، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے منت کو بیوی کا درجہ دیا بھی ہے، نکاح کو حلال کیا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپے معنی کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اب اس بار غصہ کنٹرول کرنے کی باری اس کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنے کی؟ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، تم اس میں انٹرفیئر نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ سلار بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ یہ تمہاری پسند کی شادی ہے اور تم اپنی بیوی کو پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی خوبصورت بیوی جب ہمارے پاس ہو، ہم حق بھی رکھتے ہوں، رات تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں، تو کون کم وقت ہے جو پیچھے ہٹنا چاہے گا؟ لیکن تم نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ بات اس نے ویسے ہی کہہ دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں کا غصہ وہ منت پر اتارنے والا ہے۔ اپنی بکواس بند رکھو، اور اگر آئندہ تم مجھے میرے گھر میں نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے گریبان کو پکڑے وہ دھاڑا تھا۔ مجتبیٰ نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑے سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ مجھے بھی یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، تمہاری نظروں کے سامنے سے تمہاری بیوی کو بہت دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ تم کبھی بھی اس کے پاس نہیں جا سکو گے۔ میں اسے اپنی قید میں لے لوں گا، وہ صرف میری ہے، وہ میرا جنون ہے۔ مجتبیٰ جنونی انداز میں دھاڑا تھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے سلار غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور وہاں اس معصوم کی شامت آنے والی تھی۔ وہ تار سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خوف سے کپکپا رہی تھی، کیونکہ اس نے جب سلار کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، وہ بس یہی دعا کر رہی تھی وہ کمرے میں نہ آئے، لیکن دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلتی بچی تھی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سلار نے اندر آتے ہی سب سے پہلے تو دروازے کو لاک کیا تھا، اور وہ شیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹا تھا، اسے گردن سے دبوچے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کا سر زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا تھا، وہ پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ میں نے نکاح حلال کیا یا نہیں کیا؟ میں تمہارے قریب نکاح کے بعد آیا یا نہیں آیا؟ میں نے تمہیں چھوا یا نہیں چھوا؟ میں نے اپنا حق وصول کیا یا نہیں کیا؟ لیکن یہ سب باتیں تمہیں اپنے عاشق کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر زور سے دھاڑا تھا، وہ زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ منت تکلیف سے کراہنے لگی، کیونکہ اس کی گردن کو سلار نے دبوچا ہوا تھا۔ اس سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اس وقت سلار کی باتیں بھی اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی۔ اگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس تھا تو اپنی گردن کا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے نا دوسروں کو اپنی پرسنل باتیں بتانے کا؟ تو اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی جا کر اپنے عاشق کو سارا کچھ بتا دینا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ تم پر صرف اور صرف سلار کا حق ہے، تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر صرف اور صرف سلار کا حق ہے۔ اس وقت وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ خود سے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ ساری باتیں منت نے ہی سے بتائی ہوں گی، ورنہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کے قریب نہیں آیا اور اس نے اسے چھوا تک نہیں ہے؟ اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، جو اوندے منہ جا کر گری تھی۔ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، وہ ایک دم سے چیخی تھی، لیکن سلار کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ جو باتیں مجتبیٰ نے اسے کہی تھی، کسی طرح بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا، وہ جنگلی بھیڑیے کی طرح اس کے اوپر جھپٹ چکا تھا۔ اس نے منت کا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینک کر اس کی گردن پر جھک گیا، وہاں جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے کراہنے پر مجبور کر گیا تھا، تکلیف سے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ سلار نے جھک کر اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، وہاں اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر اپنا نشان چھوڑتے ہی وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک پل کے لیے اس حسین منظر سے نظریں جھپکانا بھول گئی تھی۔ بکھرے بال چہرے پر چھائی اس کی قربت سے سرخی، وہ کیوں بار بار اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہی اس نے اتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے اس کے باپ نے کہا کہ وہ منت سے نکاح کر لے، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس کے باپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس سے نکاح نہیں کرے گا تو وہ اسے اپنے باپ ہونے کا حق لے لیں گے۔ تو مجبوراً سلار کو نکاح کرنا پڑا۔ وہ ابھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، پہلے اپنی لائف سیٹل کرے گا، اس کے بعد نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھے گا، لیکن اس کے باپ نے جب زبردستی کی تو اسے وہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اور نکاح کے بعد اس نے جو بات کی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، یہ سنتے ہی علی صاحب نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے سارے اکاؤنٹ وغیرہ بھی بند کر دیے تھے۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے اور کچھ دوستوں کی مدد سے وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ باہر کے ملک جانا اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور وہاں جا کے اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جسے سٹارٹ کرنے میں سے بہت محنت لگی اور بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن وہاں جا کر وہ ایک بہترین بزنس مین بنا۔ اب واپس آ کر سارا غصہ اس معصوم جان پر نکال رہا تھا، جس کا کوئی قصور ہی نہ تھا۔
प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही कुछ बताया है। वो हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोली थी। सलार जो उसकी आँखों में खोया हुआ था, एकदम से होश में आया था। अगर तुमने इसे नहीं बताया तो उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया? इस बार इसका लहज़ा थोड़ा धीमा था, पहले की तरह इसमें गुस्सा नहीं था। मैं नहीं जानती, वो कहती हिचकियाँ लेते फिर से रोने लगी थी। इसको रोता देखकर सलार को अपने दिल में तकलीफ़ से होती महसूस हुई थी। रोना नहीं है, कुछ नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, और अगर तुमने दोबारा रोना शुरू किया ना, फिर कुछ ऐसा करूँगा कि दोबारा रोने के काबिल नहीं रहोगी। इसे धमकी देते हुए मज़ीद इसके ऊपर झुका था। फिर उसने गौर से मन्नत के चेहरे की तरफ देखा। वो जिस कदर मासूम और शर्मीली थी, इसे नहीं लगता था कि इस तरह की बात किसी मर्द के साथ वो कर सकती है। वो तो किसी लड़की के साथ भी ये बात ना करे, और मुज्तबा से कैसे कर सकती है? सलाह ने एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में सोचा और अपनी अक्ल पर मातम करने लगा कि इसने गुस्सा दिलाया, और वो गुस्से में आ भी गया। गुस्से में ही वो सब करने जा रहा था। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से मैंने वो तकलीफ बर्दाश्त की है, अपने बाप की बेरुखी बर्दाश्त की है। वो धीमे लहजे में कहते हुए उसके बालों को अपने हाथ की उंगली पर लिपटने लगा। मन्नत सांस रोके आज पहली बार बहुत करीब से इसे देख रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो इस कदर मासूमियत से बोली कि ना चाहते हुए भी सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने ही तो सब कुछ किया है, और अब तुमने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे लगता है ये नफ़रत, ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सलार ने इसे देखते हुए पूछा, जो नासमझी से इसे देख रही थी। पापा ने मुझसे 10 साल बात नहीं की, और मैंने 1000 बार अपने मोबाइल पर इनका नंबर डायल किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि इनको कॉल कर सकूँ। सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें ही कसूरवार समझता था कि तुम्हारे साथ पापा ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया, और अगर वो ना करवाते तो आज मैं यहाँ ना होता। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर उस वक़्त वो सब चीज़ें ना होती, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी एक बेहतरीन बिज़नेसमैन बन सकता था। इनके रवैये ने मुझे इस काबिल बना दिया। आज मैं एक बेहतरीन बिज़नेसमैन हूँ, लेकिन ये सब बातें मुझे अभी तुम्हारी खूबसूरत चेहरे में खोने के बाद याद आ रही हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करूँ। जो कुछ भी हुआ, मैंने अपनी नाक का मसला बना लिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं? इसने मन्नत को देखते हुए पूछा था, जो अभी भी नासमझी से इसे देख रही थी, क्योंकि इसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हाँ, इसे इतना पता था कि इसकी वजह से और निकाह की वजह से ही अली साहब का बेटा यहाँ से चला गया, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर इसे भी दुःख हुआ था कि वो 10 साल अपने बाप से दूर रहा था, सिर्फ़ इसकी वजह से। सलाह, ना मुझे आपसे पहले मसला था, ना ही अब मुझे मसला है। मन्नत ने जो हिम्मत जमा करते हुए इसे कहा था, उसकी ज़ुबान से पहली बार अपना नाम सुनकर सलार तो अंदर से सरशार हो गया था। मैं जानता हूँ तुम बहुत मासूम हो, और तुम इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ख़ैर सारी बातों को छोड़ो। तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मुज्तबा से दूर रहो। किसी गैर महरम के इस कदर करीब खड़े होकर बातें करना बिल्कुल भी एक अच्छी लड़की को ज़ेब नहीं देता। वो तुम्हारे इस जिस कदर करीब खड़ा हुआ है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ वो तुम्हारे किस कदर करीब खड़ा हुआ है। सलार ने हाथ के पुल से इसकी गाल को सहलाते हुए धीमे लहजे में बोला था। इसकी कुर्बत पर वो एकदम से कँप-कँपा गई थी। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसकी बात को वो अच्छे से समझ गई थी, इसलिए अपनी गलती मानकर जल्दी से सॉरी बोला था। सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो ठीक है फिर, जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों ना हम आपस के ताल्लुकात भी ठीक कर लें? इसके मायने ख़ेज़ लहजे में कहने पर मन्नत इसे देखने लगी थी। क्या मतलब? फ़िक्र मत करो, आज रात तुम्हें अच्छे से सारे मतलब समझा दूँगा। इसने कहते ही साइड टेबल पर जलते लैंप को ऑफ़ किया और उसके होंठों पर झुक गया। कतरा-कतरा सलार मन्नत के जिस्म में अपनी बेचैनी, अपना गुस्सा, अपनी बेताबियाँ ढेर रहा था। पूरी रात वो इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। कहीं फजर के वक़्त जाकर इसने इसकी जान को बख्शा था। इससे पीछे होते ही सलार ने गहरी नज़रों से इसे देखा, जिसकी आँखें बंद थीं और वो गहरी नींद में जा चुकी थी। शुक्र है वक़्त रहते मुझे अकल आ गई, वरना बाद में मुझे पछताना पड़ता। मन्नत को देखते हुए वो दिल में सोचने लगा था। झुककर इसके होंठों को फिर से शिद्दत से चूमकर वो पीछे हुआ। वो नींद में कसमसाई फिर सो गई। इसकी नाक मरोड़ने पर वो हँस पड़ा और झुककर इसकी नाक पर भी लब रख दिए। अगले दिन वो जब दोनों डाइनिंग टेबल पर आए, तो दोनों के निखरे चेहरों को देखकर शगुफ्ता बेगम ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सबसे पहले आकर सलार ने अपने बाप से माफ़ी माँगी थी, और जिस तरह से इसने माफ़ी माँगी, अली साहब ने तो बिना कुछ कहे अपने बेटे को सीने में भींच लिया, और उन्होंने भी अपनी गलत रवैये की माफ़ी माँगी थी। ये सब देखकर तो शगुफ्ता बेगम बहुत ज़्यादा खुश थी, और मन्नत भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने इसके माथे को चूमा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जानती थी कि तुम हमारे घर में खुशियाँ लेकर आओगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए चेहरा झुका गई। सलार ने तो साफ लफ्ज़ों में अपनी माँ को बता दिया था कि मुज्तबा को मना कर दे कि वो आइंदा कभी भी इस घर में ना आए, और उसके इरादे क्या हैं वो भी अपने ही माँ को बता चुका था। ये सुनकर इनको अफ़सोस भी हुआ था, लेकिन शायद इनको भी ये बात पहले बता देनी चाहिए थी कि सलार और मन्नत का निकाह हो चुका है। इसमें मुज्तबा की भी कोई गलती ना थी। वो तो अपना दिल मन्नत को दे बैठा था, और जब शगुफ्ता ने अपनी बहन से इस बारे में बात की, तो उसकी बहन ने मुज्तबा को ज़बरदस्ती बाहर भेज दिया, और इसे इस बात का यकीन भी दिलाया कि मन्नत सलार के साथ खुश है। और एक बार वो खुद भी इसे देख चुका था, जब वो दोनों डिनर पर बाहर गए थे। वो देखने के बाद वो अपने टूटे दिल के साथ, जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वैसे बाहर के मुल्क चला गया था। बेशक वो इसे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करता, इसने जो कुछ भी कहा था शायद मन्नत इस रिश्ते इसने जो कुछ भी कहा था शायद इसलिए कहा था कि मन्नत शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए बाहर चला गया था।
اور محبوب کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہوتی ہے۔ اس نے سوچا تو بہت کچھ تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑے گا، لیکن جب منت نے اس سے محبت نہیں کی تھی، محبت ہی نہیں کرتی تھی، تو وہ کس کے لیے لڑتا؟ اس لیے اس کا بھائی جانا ہی بہتر تھا۔ اس دن کے بعد منت اور سلار دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ سلار اپنی فیملی کو دیکھ کر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ آخرکار ان کے بیٹے کو وقت رہتے عقل آ گئی تھی، جس نے اپنا گھر خراب ہونے سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ 3 مہینے بعد گھر میں خوشی آئی تھی، منت ماں بننے والی تھی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور آنے والے مہمان کی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول تیرا میرا ملن۔ اس کی رائٹر ہیں آر ایش کے، غلطی سے او لکھا گیا، آر ایش کے اس کی رائٹر ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ چونکہ چھوٹا سا ناول تھا، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو زیادہ کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ چھوٹا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور ناول تو اچھا تھا، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا تو آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ کس طرح کے ناول پڑھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس جب کم آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ اتنی بیکار چلی گئی ہے، ضائع چلی گئی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں، اگر ناول پڑھ رہے ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب بھی کر لے، اور اگر آپ کی فرینڈس وغیرہ بھی ہیں تو ان کو بھی آپ میرا چینل جو ہے وہ سجیسٹ کر سکتی ہیں، اگر کہیں پہ لنک دینا ہو تو وہ دے سکتی ہیں، تو اگر آپ لوگ کو یہ ٹھیک لگے تو آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو میرے ناول پسند آ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے بہت ہی زیادہ سیکھا ہے، کیونکہ جب میں نے ناول سٹارٹ کیا تھا مجھے اتنا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، اتنا وہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، تو میں نے اس طرح کیا۔ تو اب میں کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا بہت میں ٹھیک پڑھ لیتی ہوں، لیکن ابھی بھی میں پراپر طریقے سے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتی یا نہیں ٹھیک طریقے سے وائس اوور کرتی، لیکن آپ لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں تو آپ سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھیں، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی ساری جائز جو خواہشات ہیں وہ پوری کریں، اور مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعا میں رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔